الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وسيد الأولين والآخرين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. وقال تعالى: أحل الله البيع وحرم الربا. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم، أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. قابل قدر بزرگان محترم، ملت کے نوجوان، غیور دوستوں، دنیا کا یہ جو نظام اللہ رب العزت اپنی قدرت سے تنہا چلا رہے ہیں، چرند پرند، انسان، حیوان، زمین پر چلنے اور رینگنے والی مخلوقات، سمندروں میں تیرنے اور رہنے والی مخلوقات، پہاڑوں اور ہواؤں پر رہنے والی مخلوقات، ان تمام مخلوقات کو روزی پہنچانے والی ذات اللہ وحدہ لا شریک کی ہیں. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. تو یہ سارا نظام اللہ رب العزت اپنی قدرت سے چلاتے ہیں. اس نظام میں جب کبھی بگاڑ آتا ہے، یعنی انسانوں پر مصائب آتے ہیں، مشکلات آتے ہیں، حالات آتے ہیں، وبائیں آتی ہیں، بیماریاں ٹوٹ پڑتی ہیں، قہر خداوندی کا نزول ہوتا ہے، بے موسم بارشیں ہوتی ہیں. اسی طرح ایسی بیماریاں، ایسے مہلک امراض کہ جو انسان کی سوچ و سمجھ سے، عقل و فہم سے باہر ہوں، وجود میں آتے ہیں. تو پھر سارے انسانوں میں سے مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ غور و فکر کریں، تدبر کریں، تفکر کریں کہ یہ بیماریاں اور وبائیں، یہ امراض اور یہ طرح طرح کے مصائب اور مشکلات اللہ کی مخلوق یعنی انسانوں پر کیوں آ رہے ہیں، کیوں انسان پریشان ہیں. معاشی اعتبار سے انسان پریشان، خاندانی اعتبار سے انسان پریشان، صحت اور تندرستی کے مسائل سے انسان پریشان، غذائیت اور اجناس کے اعتبار سے انسان پریشان. تو پھر غور کرنا چاہیے
کہ کیا وجہ ہے کہ آج اس طرح سے اضطراب، بے چینی، بے قراری اور بے سکونی کی زندگی ہم جی رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ زندگیوں سے سکون نکلتا جا رہا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ زندگی میں آفات بڑھتی جا رہی ہیں، ٹینشنز بڑھتے جا رہے ہیں، طرح طرح سے نوجوانوں کو ڈپریشن اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے؟ تو یہ بہت سوچنے کی بات ہے۔ اگر یہ معاملہ احادیث نبویہ اور قرآن مقدس کی روشنی میں غور کریں تو مجھے اور آپ کو صاف طور پر نبوی تعلیمات اور نبوی ہدایات کی روشنی میں جو باتیں ملتی ہیں وہ ان کا خلاصہ یہ ہے کہ 3 ایسی قسم کی جراثیم، 3 ایسے قسم کے گناہ کہ اگر وہ مسلم معاشرے میں عام ہو جائیں، مسلم سوسائٹی میں عام ہو جائیں اور ساتھ ساتھ انسان عمومیت سے اس میں مبتلا ہو جائیں۔ میں خاص طور پر مسلمان اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اوروں کے پاس نہ شریعت ہے نہ تہذیب ہے، ان کی زندگی ایک طرح سے گزر رہی ہے، بس گزارا ہو کر رہے ہیں، لیکن انسان ہو کر مسلمان ہونا یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں انسان بالخصوص مسلمان کو غور کرنا چاہیے کہ وہ کیا ارشادات نبویہ ہیں کہ جن کی روشنی میں آج اگر امت کا بالعموم جائزہ لیا جائے، معاشرے پر ایک گہری نظر ڈالی جائے اور طائرانہ نظر ڈال کر دیکھا جائے تو معلوم ہونا چاہیے کہ آج معاشرے میں وہ بیماریاں اور وہ گناہ سر عام ہو رہے ہیں جن گناہوں کی وجہ سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا تھا کہ جس معاشرے میں، جس سوسائٹی میں اور جن محلوں میں اور جن شہروں میں اور جن بستیوں میں یہ گناہ عام ہو جائیں گے اور یہ گناہ عام طور پر کیے جائیں گے تو ان شہروں میں اور ان بستیوں میں اور ان کنٹریز میں اللہ کا قہر ٹوٹ پڑے گا، اللہ کا غضب ٹوٹ پڑے گا، وبائیں عام ہوتی نظر آئیں گی، معاشی اور فائنینشلی اعتبار سے کمزور کر دیے جائیں گے، ٹینشن اس معاشرے میں بڑھ جائے گا، ڈپریشن اس معاشرے میں بڑھ جائے گا، طرح طرح کی نئی نئی بیماریاں اس معاشرے میں جنم لیں گی اور پھر سارا معاشرہ کھوکھلا ہوگا، غربت و افلاس بڑھتی چلی جائے گی، مہنگائی بڑھتی چلی جائے گی، اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں بھی ارشاد فرمایا کہ وہ معاشرہ احساس تک کھو دے گا، فرمایا احساس تک کھو دے گا۔ وہ کیا ہیں؟ خاص طور پر 3 قسم کے گناہ ہیں۔ 3 قسم کے گناہ وہ ہیں کہ جس سوسائٹی میں وہ 3 گناہ عام ہو جائیں تو پھر وہاں وبائیں ٹوٹ پڑتی ہیں، وہاں اللہ کا قہر نازل ہوتا ہے۔ ان میں نمبر 1 سود خوری۔ جس معاشرے میں سود عام ہو جائے، انٹرسٹ عام ہو جائے اور پھر سود کا لین دین عام ہو جائے، مالدار ہو کہ غریب ہو، ہر طبقے میں سود کی بیماری بڑھ جائے اور سود کے جراثیم سے نوجوان بچوں کی پرورش ہونے لگے اور سود کے کیڑے جس معاشرے کو دیمک کی طرح لگ جائیں تو پھر وہ معاشرہ ایمان کی حلاوت سے محروم ہو جائے گا۔ سود ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کے بارے میں قرآن کریم نے سخت ترین وعید ارشاد فرمائی ہے۔ انٹرسٹ کے بارے میں قرآن نے سخت ترین وعید ارشاد فرمائی ہے۔ آپ غور کریں، قرآن مقدس کو کھولیں اور پڑھیں، اللہ کا یہ کلام اعلان کرتا ہے اور پھر شرک کے بعد کسی اور گناہ کے بارے میں غالباً اتنی سخت ترین وعید نازل نہیں ہوئی ہے کہ جتنی سخت ترین وعید اللہ نے سود کے کھانے والوں پر نازل فرمائی ہے۔ قرآن مقدس نے ارشاد فرمایا
فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ دوسرا گناہ بے حیائی کے کام، زنا جس معاشرے میں عام ہو جائے، بے حیائی جس معاشرے میں عام ہو جائے، تو پھر سننا چاہیے اور سمجھنا چاہیے وہاں اللہ کا قہر ٹوٹ پڑے گا۔ تیسری بات جو فرمائی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جس کا خلاصہ یہی ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی جس معاشرے میں صحیح طور پر انجام نہ دیتی ہو، جس معاشرے میں زکوٰۃ کی ادائیگی کو تاوان سمجھا جانے لگا ہو، جس معاشرے میں زکوٰۃ کی ادائیگی کو ایک بوجھ سمجھا جانے لگا ہو، وہاں اللہ کا قہر ٹوٹ پڑے گا۔ قرآن مقدس نے سود کے بارے میں بہت واضح طور پر کئی مقامات پر ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا، اے ایمان والو سود نہ کھاؤ بڑا چڑھا کر، اضعافا مضاعفا، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو سود سے بچو، اللہ سے ڈرو سود سے بچو۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں فرمایا کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں، جو لوگ انٹرسٹ کی رقم سے اپنا پیٹ پالتے ہیں، اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ سود کھانے والے میدان محشر میں جب آئیں گے، اللہ کی عدالت میں جب آئیں گے، قبروں سے اٹھ کر جب میدان محشر کی طرف دوڑ پڑیں گے، اس وقت میں بعض گناہ وہ ہیں کہ جن گناہوں میں ملوث ہونے والے اور جن گناہوں کو کرنے والے اور جن گناہ کو بڑے شوق سے کرنے والے لوگ وہ ہوں گے کہ کل قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے سے پہلے ہی ان کے چہروں سے، ان کی حرکات سے، ان کی سکنات سے، ان کے چلنے کے اسٹائل سے دیکھ کر قوم پہچان لے گی اور لوگ کہیں گے یہ سود خور جا رہے ہیں، یہ سود کھانے والے جا رہے ہیں۔ لا یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، فرمایا کہ سود خور میدان محشر کی طرف جب آئیں گے تو کھڑے نہیں ہو پائیں گے، صحیح طور پر ٹھہر نہیں پائیں گے، اپنی قبروں سے نکلیں گے اور چلتے رہیں گے میدان محشر کی طرف، لیکن ان کے پیروں میں لڑکھڑاہٹ ہوگی، وہ صحیح طور پر نہیں چلیں گے۔ یہاں تک کہ اس آیت کریمہ کی تشریح میں فرمایا کہ ایسا نہیں ہوگا کہ جس طرح سے شراب پینے والا شراب میں مست ہو کر، شراب کے نشے میں دھند ہو کر چلتا ہے، ویسے نہیں چلے گا، بلکہ اس کے چلنے کا اسٹائل اور انداز خود بتائے گا کہ یہ دنیا میں سود کے کھانے والا تھا۔ میرے عزیز دوستوں، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں سود کے بارے میں فرمایا کہ سود سے بچو، سود سے بچو، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اللہ نے فرمایا اگر تم سود سے نہ بچو گے، اگر تم سود سے نہ بچو گے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا یعنی اس سے پرہیز کرنے کا کام نہیں کرو گے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اللہ اکبر، اتنی سخت وعید نازل فرمائی ہے کہ اے لوگو، اے مسلمانوں، اگر سود سے نہیں بچتے ہو اور سود کو نہیں چھوڑتے ہو، یاد رکھو خبردار اللہ سے اور اللہ کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یا تو سود کو چھوڑ دو اور اللہ کی رحمت میں آ جاؤ، اللہ سے معافی مانگو اور اللہ کی رحمت میں داخل ہو جاؤ، یا اگر سود کا مزہ دنیا میں لیتے رہو گے، سود کھاتے رہو گے، غربا پر ظلم کرو گے، غریبوں کا خون چوسو گے اور غریب اور یتیم اور مسکین اور بیواؤں کو دولت دے کر ان سے ڈبل اور ٹربل وصول کرو گے، تو یاد رکھو اس سود کے نتیجے میں تمہاری دنیا کچھ چمکتی نظر آئے گی اور تم خوش و خرم
نظر آؤ گے، لیکن یاد رکھنا آخرت میں تمہارا معاملہ اتنا سخت ترین ہوگا کہ تم دنیا میں اللہ کی رحمت سے محروم کر دیے جاؤ گے، اللہ سے تم باغی بن جاؤ گے اور اللہ کا غضب تم پر ٹوٹ پڑے گا، ساتھ ہی ساتھ اللہ سے اور اللہ کے رسول سے جنگ کرنے کے مترادف تم ٹھہرو گے۔ فرمایا تمہارا جرم اتنا بڑا ہوگا اور تمہارا گناہ اتنا بڑا ہوگا کہ گویا تم اللہ کے دشمن ہو، اللہ کے نبی کے دشمن ہو، اور اللہ سے اور اللہ کے نبی سے دشمنی کرنے والے ہو، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ سے تم جنگ کرنے کے لیے تیاری کر رہے ہو۔ یاد رکھیں میرے بھائیوں، کون ہوگا جو کہ اللہ سے جنگ کر کے جیت پائے گا؟ کون ہوگا جو اللہ کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہوگا؟ کوئی ہتھیار چاہے کسی بھی قسم کا لا لے، کیا وہ اللہ کو ہرائے گا؟ کیا وہ اللہ کے ساتھ جنگ کرنے کی طاقت اور قوت رکھ پائے گا؟ نہیں۔ تو میرے دوستو ہرگز نہیں۔ تو پھر سود کو ہمارے معاشرے سے ختم کرنا ہوگا اور سود کی جڑوں کو مسلم معاشرے سے کاٹ کر پھینکنا ہوگا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلیئر فرمان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو اور اپنے آپ کو بچاؤ۔ ان 7 ہلاک کرنے والے گناہوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا شرک سے بچو، اللہ کے ساتھ شرک کرنے سے بچو، ناحق قتل کرنے سے بچو، یتیم کا مال کھانے سے بچو، ساتھ ہی ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جادو کرنے سے بچو، اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا سود کھانے سے اپنے آپ کو بچایا کرو، سود سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت میں ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود کے کھانے والے پر لعنت فرمائی۔ اب غور کریں میرے دوستو، کیا کوئی گناہ اس سے بڑا ہوگا؟ کیا کوئی گناہ اس سے بڑا ہوگا کہ اللہ کے نبی نے سود کھانے والے پر لعنت فرمائی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا والمأکول، سود کے کھانے والے پر، سود کے کھلانے والے پر، سود کے لکھنے والے پر، ان تمام پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے، اور پھر واضح الفاظ میں لعنت فرمائی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اوتھینٹک روایت۔ مسلم معاشرے کا اگر جائزہ لیا جائے تو آج مسلم معاشرے میں سود اتنا عام ہوتا جا رہا ہے، انٹرسٹ اتنا عام ہوتا جا رہا ہے کہ آج مسلم محلے کے وہ مالدار قسم کے لوگ جن کو اللہ نے مال و دولت عطا فرمائی، جن کو اللہ رب العزت نے کچھ صلاحیت عطا فرمائی، تو پھر حلال طریقے سے مال کو کمانے کے بجائے، حلال اور جائز راستے سے مال حاصل کرنے کے بجائے حرام راستوں سے مال کمایا جا رہا ہے۔ غریبوں کو مال دیا جاتا ہے، غریبوں کو پیسے دیے جاتے ہیں، اور پھر صبح 500 روپے معمولی آٹو چلانے والے، معمولی ٹھیلا بنڈی پر اپنا کاروبار کرنے والے، معمولی کام کرنے والے جو کہ سڑکوں پر اور فٹ پاتھ پر اپنی ساری زندگی گنوا دیتے ہیں، جوانی سے لے کر سفید بال ان کے سروں پہ آ گئے اور ان کا بدن جھریوں سے بھر گیا اور کمزور ہو گئے، اعضاء کمزور ہو گئے، اور پھر ہڈیاں مضبوط تھی لیکن آنچ جواب دینے لگی۔ ان کے گھر میں جوان بیٹیاں اور بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، لیکن وہ بوڑھا باپ آ رہا ہے، دن بھر محنت کرتا ہے، اور پھر بارش میں محنت کرتا ہے، دھوپ میں محنت کرتا ہے، سخت سردی میں محنت کر رہا ہے، شام کو اپنی گاڑی کمائی مکمل طور پر اپنے گھر لے جانے سے پہلے وہ سود خور کے یہاں جا کر پہلے اس کی رقم اس کے حوالے کر دیتا ہے۔ کیا کوئی خوشدلی کے ساتھ میں دے گا؟ کیا کوئی محبت کے ساتھ میں دے گا؟ کیا کوئی انعام کے طور پر دے گا؟ قرآن کریم نے بہت ہی واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو کہ سود کے بارے میں مختلف قسم کی تعویلیں نکال کر یوں کہتے ہیں کہ بھئی سود بھی بزنس کی طرح ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے سورہ بقرہ میں
بعض وہ لوگ ہیں جو کہ سود کو بزنس کی طرح سے یعنی تجارت کی طرح سے قرار دیتے ہیں اور اپنی زبان کے ذریعے سے مختلف تعویلیں کرتے ہیں۔ قرآن نے کہا احل اللہ البیع وحرم الربا، اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا یہ جو تعویلیں تم کر رہے ہو، یہ ساری تعویلیں اور پھر عقل میں سمجھ میں آئے یا نہ سمجھ میں آئے، یہ ساری باتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن اللہ کا فرمان کلیئر ہے اور اللہ کا فرمان واضح ہے کہ اللہ نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے اور پھر سود کو حرام قرار دیا ہے۔ وہ امت جس امت کو اللہ نے کنتم خیر امت اخرجت للناس فرمایا، وہ امت جس کو اللہ نے اس دنیا میں امن اور شانتی کے لیے بھیجا ہے، وہ امت جس کو اللہ نے اعلاء کلمت اللہ کے لیے بھیجا ہے، وہ امت جس کو اللہ نے اپنے آخری نبی کے دین کے تحفظ اور ان کی شریعت کی حفاظت کے لیے بھیجا ہے، وہ امت جس کو اللہ نے دنیا کے چپے چپے میں اور خطے خطے میں کلمے کی بلندی کو اور کلمے کی صداقت کو پہنچانے کے لیے بھیجا ہے، وہ امت جس کو اللہ نے انسانوں کے لیے ہمدرد بنا کر بھیجا ہے، وہ امت جس کو اللہ نے انسانوں کے سلسلے میں ہمدردی اور خیر خواہی کے لیے بھیجا ہے، وہ امت جس کو اللہ نے انسانوں کے ساتھ بالخصوص غریبوں پر رحم کھانے کے لیے بھیجا ہے، وہ امت جس کو اللہ نے یتیموں اور بیواؤں اور بے کسوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے واضح طور پر اپنی زبان سے ارشاد فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ آج وہی مسلمان اوروں پر ظلم کر رہے ہیں مال اور دولت کو لے کر۔ کیسے غریب ادا کر پائیں گے؟ کیسے غریب سود کی رقم واپس کر پائیں گے؟ مجھے معاف کریں لیکن آج شہر حیدرآباد کے بھی بہت ہی نامور سمجھے جانے والے بزنس مین اس سودی کاروبار میں ملوث پائے جا رہے ہیں۔ اگر ایسے ہی معاشرہ سود کی لعنت سے بھر جائے گا تو خبردار اس بات کو صاف طور پر ہم سن لینا چاہیے کہ اللہ مجھ سے بھی ناراض ہے، اللہ آپ سے بھی ناراض ہے، اور زیادہ وبائیں پھیلے گی، کووڈ-19 ہی نہیں اور زیادہ بیماریاں آئیں گی، اور زیادہ طرح طرح کے توہمات اور طرح طرح کی بیماریاں اور طرح طرح کے امراض اور طرح طرح کے جراثیم مسلم معاشرے کو اور انسانوں کو تباہ کرتی چلی جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ مسلمان توبہ کے لیے تیار نہیں ہے، مسلمان معافی کے لیے تیار نہیں ہے۔ یاد رکھیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خبردار سود کے ذریعے سے آدمی یوں سمجھتا ہے کہ میرا مال بڑھ رہا ہے لیکن انجام کے اعتبار سے مال تباہ ہوگا فرمایا۔ حدیث۔ اسی طرح بینک کے انٹرسٹ کے بارے میں بعض احباب کو جو تشویش ہوتی ہے اس بارے میں معزز میں جن کا بہت احترام کرتا ہوں، انہوں نے حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کے حوالے سے ایک بات کہی تھی۔ انہوں نے کتاب الفتاوی والیوم نمبر 4 میں پیج نمبر 437 پر واضح طور پر لکھا ہے مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہم نے کہ سود جو بینک سے لیا جاتا ہے وہ حرام ہے، حرام۔ میرے عزیز دوستو، اللہ رب العزت سے جب ہم کسی معاملے میں اللہ نے کسی بات کو واضح طور پر بتا دیا کہ یہ معاشرے میں حرام ہے تو ہم اس کو حرام ہی سمجھنے میں عافیت ہے اور کامیابی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، کہ حلال کلیئر ہے، حرام کلیئر ہے، اور ان دونوں کے درمیان میں شبہ والی چیزیں ہیں۔ مومن وہ ہوتا ہے جو شبہ سے بھی اپنے آپ کو دور رکھتا ہے۔ میرے عزیز نوجوانوں،
اور میرے عزیز بھائیوں، اللہ کے لیے سود سے اپنے معاشرے کو پاک کریں اور سود کی لعنت سے اپنے آپ کو بچائیں اور سود کی رقم سے اپنے گھروں کی حفاظت کریں اور سود کے پیسوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مال نہیں ہے، آگ ہے۔ مال نہیں ہے بلکہ آگ ہے۔ سود کے نتیجے میں اور پھر سودی کاروبار کے لین دین کے نتیجے میں آج ہمارے مسلم معاشرے کا اور مسلم بستیوں کا جائزہ لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں شہر حیدرآباد کی سراؤنڈنگ میں تقریباً 75 پولیس اسٹیشنز ہیں۔ وہاں کا اگر جائزہ لیا جائے تو ایک ایسے پولیس اسٹیشن کا ہم جائزہ لیے ہیں جو کہ ٹوٹلی مسلم ایریے کے اندر سراؤنڈنگ میں پورا کا پورا مسلم ایریا ہے۔ اس پولیس اسٹیشن کا جائزہ لیا گیا اور وہاں کا معاملہ جب دیکھا گیا تو افسوس ہوا اور حد درجے افسوس ہوا کہ تقریباً 38 روڈی شیٹرز کے نام وہاں نکالے گئے، جن میں سے 32 مسلم نوجوان تھے۔ 38 میں 32 مسلم نوجوان۔ شرم ہونی چاہیے ہمارے معاشرے کے لیے کہ اور پھر بالخصوص اس محلے کے دانشور احباب کو سوچنا چاہیے اور وہاں کے ائمہ کو سوچنا چاہیے اور وہاں کے دانشور احباب کو غور کرنا چاہیے کہ ہماری بستی میں صبح و شام زندگی گزارنے والا ایک نوجوان آج پریشان ہے، محکمہ پولیس پریشان ہے، پولیس کے اعلیٰ افسران پریشان ہیں کہ آج کیسے یہ لوگ اپنی زندگی کو تباہ کر رہے ہیں۔ میرے عزیز نوجوانوں، اللہ کے لیے سود سے بچیں۔ یہی وہ سود ہوگا جس کے نتیجے میں قتل و غارت گری ہمارے معاشرے میں بڑھتی جا رہی ہے، قتل کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں اور پھر ایک دوسرے کو مرڈر کرنے کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں۔ خواہ مخواہ کسی مسلمان کی جان ضائع ہو رہی ہے اسی سود کے نتیجے میں۔ سود سے اپنے آپ کو بچائیں، سود کی لعنت سے اپنے آپ کو بچائیں، سود کھانے سے اپنے آپ کو بچائیں، حلال طریقے پر خوب کمائیں اور جائز طریقے پر خوب بزنس کریں۔ اللہ بے پناہ برکتیں عطا فرمائے گا۔ آج میں امید کرتا ہوں ہمارے معزز مالدار احباب سے کہ آج کے اس جمعہ میں ہم نے سود کی لعنت اور شناعت اور قباحت کے بارے میں جب اتنا کلیئر میسیج سن لیا کہ اللہ سے اور اللہ کے رسول سے جنگ کرنے کے برابر ہے سود کا مال کھانا، تو میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے وہ مالدار احباب جو کہ سود پر اپنا پیسہ دیتے ہیں توبہ کریں گے، معافی مانگیں گے اور اللہ کے سامنے رجوع ہو کر آئندہ کے لیے اپنے آپ کو سود کی لعنت سے بچائیں گے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور پورے معاشرے کو سود کی لعنت سے ہمارے پورے معاشرے کی حفاظت فرمائے۔ رب تعالیٰ ہمارے مالدار احباب کے جان و مال میں اور بالخصوص غربا کے جان و مال میں برکتیں عطا فرمائے اور سب کی تجارت کو اللہ پاک اپنے کرم سے قبول فرمائے اور حلال طریقے پر جہاں جہاں مسلمان بزنس کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ان تمام کی تجارت میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے اور انہیں عافیت والی روزی عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔